بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم، اور آج کی بڑا اہم ترین دن ہے، اور آج کے دن بہت اہم ترین چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ ظاہر تو لگتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، ظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، لیکن آج بند کمروں میں کئی اہم ترین میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ ان اہم ترین میٹنگوں کا احوال آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے اندر واضح طور پر گروپنگ نظر آ رہی ہے، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے آپس کے اختلافات جو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اب ان اختلافات کو ختم کس طرح کیا جائے؟ ان اختلافات کو ختم کرنے کے بعد اصل طاقت پیپلز پارٹی کی کس کے حوالے کی جائے، اس پر اب انتہائی سنجیدگی سے غور شروع ہو گیا ہے۔ اور اس انتہائی سنجیدگی کے عالم میں آج ایک بند کمرے میں چند بڑوں خاندان کے بڑوں نے اور چند پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ جو بڑے قریب ترین ہیں، انہوں نے دونوں شخصیات کو بٹھا لیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آصف علی زرداری کی ہر بات کو مانا جائے گا اور آصف علی زرداری ہی فائنل اتھارٹی ہوں گے۔ بظاہر تو بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کو مان لیا ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ بظاہر مان لینے کے باوجود بھی کسی صورت میں کسی صورت میں بلاول اس چیز پر عمل نہیں کریں گے۔ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن جب رہ گئے تھے، اسمبلی ختم ہونے کے چند دن رہ گئے، تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی دھواں دار تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر۔ اس تقریر میں ہی انہوں نے پہلی اپنی بغاوت کا آغاز کر دیا تھا، یعنی اپنے والد صاحب کی بات کو یا ان کی سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا اور ایک علیحدہ سیاسی اپنا طریقہ کا بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اور دوسرا اعلان انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ اس جواب میں کر دیا، جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں گھر کے اندر تو اپنے والد صاحب کی ہر بات کو مانوں گا، لیکن پیپلز پارٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کی کونسل اور عوام کے مطابق ہوں گے۔ جس کے بعد ایک ایسی طوفان برپا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جہاں پہ اعلیٰ اور سینئر ترین قیادت بیٹھی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی یہ کیا ہو گیا، وہاں پر پیپلز پارٹی کے اندر، خاندان کے اندر جو ہے ایک نیا شور سمجھ گیا۔ اس نئے شور کو ختم کرنے کے لیے، اس نئے شور کا خاتمہ کرنے کے لیے اب بند کمروں کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ کا اخبار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میٹنگ میں یہ فائنل تو ہو چکا ہے کہ فیصلے آصف علی زرداری کے ہوں گے، لیکن آپ کو خبر دے دوں بلاول بھٹو مجبوراً اس بات کو مان تو چکا ہے، لیکن بلاول بھٹو نے اب پیپلز پارٹی کے اندر اپنا ایک علیحدہ مضبوط گروپ بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور کسی وقت بھی آپ کو اس پہ ایک بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ اب دوسری آپ کو میں خبر دیتا چلوں بند کمروں میں، چونکہ آج سارا دن بند کمروں میں زیادہ میٹنگیں ہوئی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ استور سے آنے والے ایک الیکشن کے رزلٹ کے بعد سب سے زیادہ پریشانی مسلم لیگ نون کو ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بظاہر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ پر ان کا ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ آئندہ کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ آپ کو خبر دے دیں کہ آئندہ کے وزیر اعظم کی دور سے مسلم لیگ نون آؤٹ ہو گئی ہے۔ اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ کسی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے نون لیگ کی حلقوں میں کہ بڑے میاں صاحب نہ تو وہ وزیر اعظم کی دور میں شامل ہوں گے، اور وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے جب بھی الیکشن ہوں گے، اور نہ ہی مریم نواز جو ہے ان کے لیے کوئی راستہ ایسا ہے کہ وہ حکومت کی کسی اہم ترین عہدے، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بیٹھ سکے۔ یعنی پھر اگر نون لیگ کے اندر کسی کی لاٹری نکلتی ہے تو وہ لاٹری دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے میاں صاحب کے میاں شہباز شریف کی نکل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس آپریشن کی جو ایک گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ گرینڈ آپریشن
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین آپریشن شروع ہو چکا ہے. اور آپ کو خبر دے دیں کہ اس گرینڈ آپریشن میں بڑے چہرے بے نقاب ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے 15 تاریخ، کوئی 16 تاریخ، کوئی 20 تاریخ، لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے سپاہ سالار کی قیادت میں ہونے والے اس گرینڈ آپریشن میں نئی بڑی سیاسی جماعتوں کے بھی کئی بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. بڑی گرفتاریوں کا وقت ہوا چاہتا ہے. بڑی گرفتاریوں کے لیے بڑی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. بڑی گرفتاریاں کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتی ہیں. بڑی گرفتاریاں کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں. بڑی گرفتاریوں کے لیے بڑے بڑے نام لکھ لیے گئے ہیں. ان کی کرتوتیں، ان کے کام، ان کے عمل، ان کی کرپشن، ان کے کہاں کہاں پر کس کس کو لگایا گیا، سب سامنے آ گیا. ایک خبر دے دوں آپ کو، بہت خبر ہے جس سے ایک طوفان مچ جائے گا بیوروکریسی کے اندر. خبر یہ ہے کہ کس نے کتنے بیوروکریٹ لگوائے، کتنے پولیس افسر لگوائے، کتنے سیکٹری لگوائے، ان سے کتنی پیمنٹ لی، کتنے بوگس بل تیار کیے گئے، سب کا سب ریکارڈ جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا ہے. کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوں گے، کتنے لوگوں کی گردنوں پر احتساب کی چھری پھرے گی، وہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اور آپ کو یہ خبر دوں، خبر یہ ہے کہ بے انتہا اہم ترین نام جنہوں نے بچنے کی کوشش کی، جن پر کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان پر کبھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، وہ لوگ بھی گرفت میں آ رہے ہیں. یہی احتساب تھا. اسی احتساب کو سابقہ حکومت اگر کرتی تو شاید حالات تبدیل ہو جاتے. کوئی بھی حکومت اگر یہ احتساب کرتی تو شاید حالات تبدیل ہو جاتے. لیکن اب یہ احتساب ہونے جا رہا ہے. ایسا احتساب ہونے جا رہا ہے، اور بلکہ شروع ہو چکا ہے، کہ اب اس احتساب کے بعد آئندہ آنے والے الیکشن میں، جب بھی الیکشن ہوں گے، اس الیکشن میں کم از کم 73 یعنی 73 بڑے چہرے سیاست سے آؤٹ ہوں گے. 73 بڑے چہرے ایسے ہوں گے جن میں A کلاس، B کلاس، C کلاس، لیکن سارے نامور ہوں گے. ان لوگوں کی کرپشن ایسے سامنے آئے گی، یہاں آ چکی ہے کہ جب یہ گرفت میں آئیں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ الیکشن لڑنے کے بھی اہل نہیں ہیں. اور ویسے بھی پاکستان کے اندر کسی بھی کرپٹ آدمی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ خبر دے رہا ہوں کہ گرفتاریوں کا اور احتساب کا کام تیز ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں نے اس احتساب کے عمل کو روکنے کے لیے، اس احتساب کے عمل میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اور بہت کچھ پیدا کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے ہیں اور احتساب کا عمل تیز ہو رہا ہے. اور اس عمل کے بعد پی ڈی ایم سمیت کئی اور سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اب بنی ہیں، ان کے بہت سے لوگ، بڑے اہم چہرے آپ کو منظر سے غائب نظر آئیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.